السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، سرزمین ہندوستان شروع سے ہی اولیاء اللہ کا مسکن رہی ہے، اور ناظرین اس ضمن میں سلسلہ چشتیہ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین محترم، سلسلہ چشتیہ کا جیسے ہی نام آتا ہے تو سب سے پہلا نام ہم ہندوستانیوں کی زبان پر حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا عطائے رسول آل نبی اولاد علی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہی آتا ہے، اور ان کے بعد حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہی نام سلسلہ چشتیہ کے ہندوستان میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کے سامنے حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کا ایک دلچسپ واقعہ پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فیضان اولیاء اور علماء سے مستفیض ہوتے ہوئے دیار مرشد دہلی پہنچے جب، اور پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر مجاہدات اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لے آئے، تو اس وقت کا بادشاہ یعنی شمس الدین التمش سمیت پورا کا پورا شہر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے امڑ آیا۔ ہجوم درجوگ جمع ہونے لگا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ نے اپنے مرید حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، وہ کہاں پر ہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مؤدبانہ عرض کیا، حضور وہ تو عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ یہاں پر نہیں آئے تو کیوں نہ ہم ہی ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غریب نواز کے سامنے عرض گزار ہوئے، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، ہم فرید کو یہیں بلوا لیتے ہیں۔ لیکن حضور والی ہندوستان شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہیں قطب الدین، ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جس کمرے میں عبادت گزار تھے، جس کمرے میں آپ رحمت اللہ علیہ مجاہدات اور ریاضت کر رہے تھے، اچانک وہاں پر محسور کن خوشبو پھیل گئی، ایک الگ سی مہک اٹھی، تو آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دی، تو انہوں نے سامنے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، زیارت کا شرف بخشتے ہوئے فرما رہے تھے، اے فرید اپنی خوش بختی پر ناز کرو، اے فرید اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو کہ تم سے ملنے کے لیے سلطان الہند عطائے رسول خود تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سرکار غریب نواز کا تعارف سنا تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سخت مجاہدات اور ریاضت سے ہونے والی جسمانی کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ گر پڑے۔ جب انہوں نے اٹھنے کی سقت نہ پائی یعنی اٹھ نہ پائے تو بے اختیار حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے قریب آ کر آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا دایاں بازو، جبکہ خواجہ قطب صاحب بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا بایاں بازو پکڑ کر دونوں نے اوپر اٹھایا، اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا بھی فرما دی، اے پروردگار، یا الہی فرید کو قبول کر اور کامل ترین درویشوں کے مرتبہ پر پہنچا دے۔ تبھی آوازیں غیب آئی، فرید کو قبول کیا۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسم اعظم سکھایا،
इसमें आजम का सिखाना था कि आप बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुनिया रोशन हो गई। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगा लिया तो आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को यूं महसूस होने लगा कि जिस्म उनका आग के शोलों में घिर गया है। फिर यही तपिश आहिस्ता आहिस्ता शबनम की तरह ठंडी होती गई। आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों के सामने कई हिजाब थे जो अब धीरे धीरे करके उठ रहे थे। तवील सियाहत और सख्त रियाजत के बाद भी जो दौलत इरफान हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को हासिल ना हो सकी थी, वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक नजरे करम से आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुनिया बदल गई और उनके दामन में ये सारी नेमतें समा चुकी थी। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 30 बरस की थी। एक मर्तबा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी अपने मुरीदों को लेकर अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा शहंशाह हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। उसके बाद जैसे ही हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नजर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर पड़ी तो आपने हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन तुम्हारे दाम में ऐसा शहबाज आया है कि सिदरतुल मुंतहा के सिवा कहीं भी करार ना पकड़ेगा। फरीद एक ऐसी शमा है कि जिससे दरवेशों का खानवादा रोशन होगा। निस्बत पीर फरीद दे नाल है मेरी, एहो सोचा सोच विचार दिया, मैनू दोजख की अग की साड़ना है, मंगते गंज शकर सरकार दिया। सुभान अल्लाह। सुनाज़िन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। ये शान है हजरत ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा शहंशाह हिंद अताए रसूल आले नबी औलादे अली हुजूर गरीब नवाज सरकार की कि जिन्होंने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बुजुर्गों को अल्लाह तबारक व ताला से ऐसे मुकाम पर फाइज करवा दिया कि जिस पर फिर कोई पहुंच न सका। औलिया अल्लाह को अल्लाह तबारक व ताला ऐसी कुव्वत ऐसी ताकत अता फरमाता है कि वो जिसे चाहें ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं जिसके बारे में कभी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। अगर ये वाकया आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या ख्वाजा जरूर